اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی باضابطہ نسل کشی کر رہا ہے۔ اس ظلم میں وہ بھی شامل ہیں جو اسرائیلی جارحیت پر خاموش ہیں۔ اسرائیلی خون ریزی فوری بند کی جائے، صرف مذمتیں کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کیا معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانیت خاموش رہ سکتی ہے؟ فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ معصوم فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل پر کام کیا جائے اور 1967 سے پہلے کے بارڈر کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین کو لازمی طور پر اقوام متحدہ کی فوری مکمل رکنیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ چند ہی روز میں اسرائیلی بمباری نے لبنان میں بھی 500 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پر اسرائیل سے عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی ایک صدی سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں غیر مقامی افراد کو آباد کر رہا ہے۔ بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جعلی بھارتی شناخت کو مسترد کر رہے ہیں۔ خطے میں بحالی امن کے لیے بھارت کو 5 اگست کے اقدامات واپس لینا ہوں گے اور پرامن حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اکثر لائن آف کنٹرول پار کر کے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ افغانستان میں ہیں۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ اور فتنہ خوارج امن کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ خوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام فوبیا کا بڑھتا رجحان دنیا کے لیے ایک بڑھتی پریشانی ہے، جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد پر حملے اور مسلمانوں کے بارے میں منفی رائے کا قائم کیا جانا شامل ہے۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے تعصب برتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اسلام فوبیا کا سب سے خطرناک رجحان بھارت میں ہندو بالادستی کا ایجنڈا ہے، جہاں 200 ملین مسلمانوں کی شناخت اور مسلم ورثے کو ختم کرنے کی جارحانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں۔ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں $30 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا۔ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ معاشی اشاریے بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ بحرانی صورتحال میں معیشت سنبھالی، آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی، IT، قابل تجدید توانائی، معدنیات کے شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوکرین جنگ پر بھی اظہار تشویش، کہا یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعظم نیو یارک سے لندن روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے۔ سب کو پاکستان روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو، آرمی چیف نے کہا کہ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے اقتصادی بحران میں مدد پر چین، سعودی عرب اور UAE کے کردار کو سراہا۔ کاروباری برادری نے مثبت معاشی اشاریوں کے حصول میں SIFC کے کردار پر اظہار اعتماد کیا۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس IT پارک کا بھی افتتاح کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ IT پارک کا مقصد ملک میں IT انڈسٹری کی ترقی کو مزید فروغ دینا ہے۔
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں کا بائیکاٹ۔ نتن یاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی پاکستانی وفد اور دیگر ممالک کے سفارتکار احتجاجاً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ نتن یاہو نے خطاب میں غزہ اور لبنان میں جارحیت کو اسرائیل کی بقا کی جنگ قرار دیا۔ حماس حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ نہ روکنے کا اعلان کیا۔ ایران کو بھی دھمکی دی کہ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہماری رسائی نہ ہو، کسی قیمت پر بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اسرائیل سعودی عرب تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی کہا۔ اسرائیلی طیاروں کا لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بڑا حملہ، ایک ساتھ 10 میزائل داغے۔ حزب اللہ کے بیروت سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 6 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 2 افراد شہید، 70 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ حزب اللہ ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ محفوظ ہیں۔ حملے کے بعد اسرائیلی شہر تل ابیب میں حملوں کا الرٹ جاری، فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ، شیلٹرز کھول دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے بیروت حملے کو بڑا خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ مختصر کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے نہیں بتایا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی بھی درخواست، حکم امتناع مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے جب بھی مذاکرات ہوں گے سیاسی برادری کے ساتھ ہوں گے، ویسے مذاکرات کا امکان نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے مددگار ہے۔ جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستانی امریکن بینکرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو معیشت کے استحکام، غیر ملکی سرمایہ کاری کے اقدامات اور ٹیکس بیس کی وسعت، کاروبار میں سہولت اور سرکاری اداروں میں اصلاحات سے آگاہ کیا۔ کہا کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی اشاریوں میں بہتری آئی۔ فیچ اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ وفد کی ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاک امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کار کو راغب کرنا ترجیح ہے۔ ایس آئی ایف سی سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم سے عراق اور نیپال کے وزراء اعظم کی ملاقاتیں مضبوط تعلقات کو خوش آئند قرار دیا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے چند نکات پر خیبر پختونخوا حکومت کو تحفظات۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کابینہ نے تحفظات حکومت کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم آئی ایم ایف پیکج پر ایسے مبارکباد دے رہے ہیں جیسے قرض لیا نہیں دیا ہے۔ کہا خیبر پختونخوا کے 650 ارب قرض کو 3000 ارب روپے بتایا جا رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب کا قرض کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ صوبائی کابینہ نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی۔
आउट लुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्ला भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितना ख़वारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की शिकें शामिल। मुकदमे में SHO अहलकारों समेत 15 अफराद शामिल। साबिक DIG जावेद जिस्कानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने कहा कि कोई कितना बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून की रुट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI पर जितने केसेस बने एक एक करके खत्म हो गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी और तौशाखाना केस बेबुनियाद हैं। बाकी केसेस में रिहाई मिल चुकी है। बुशरा बीबी को फ़कत इसलिए सजा दी जा रही है कि बानी PTI को तकलीफ पहुंचाई जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि ऐसी हुकूमत जिसने सिर्फ 16 नशिस्तें जीती हों वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये इस वक्त आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त आईनी बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम पूरी आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी सूबे पर मुसल्लत है। इसकी जूनियर पार्टनर MQM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। हुकूमत सिंध की इंसदाद मनशियात मुहिम जारी है। इंसदाद मनशियात से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मनशियात की फरहमी में मुलव्वस 13 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके ज़लाबाग, भंबर और समाहनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा। इंडोनेशिया और पाकिस्तान बड़े मुस्लिम मुल्क हैं। तिजारती ताल्लुकात बेहतर किए जाएं तो दोनों ममालिक तरक्की की नई मनाजिल तय कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का इंडोनेशिया के कौमी दिन के मौके पर खिताब। कहा, सिंध का बेहतरीन माहौल मुनाफा बख्श सरमाकारी के लिए आइडियल है। गवर्नर सिंध ने कराची में प्रेस क्लब चौक में इंडोनेशिया के कौमी दिन पर सजावट की तकरीब का इफ्तिताह भी किया। कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है। बरतानिया की पहली मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर सईदा वारसी ने बतौर एहतजाज कंजरवेटिव पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बैरनेस सईदा वारसी का कंजरवेटिव पार्टी को मुनाफिकत और दाएं बाजू की सियासत का इल्ज़ाम लगाकर खैराबाद। डेविड कैमरॉन की वजारत उज़्मा के दौर में सईदा वारसी पार्टी की को चेयरपर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुकी हैं। कंजरवेटिव पार्टी का मौक़िफ़ है कि सईदा वारसी से उनकी मुबैना तक़सीम करने वाली ज़बान के हवाले से तफ्तीश की जानी चाहिए थी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम शिकायत बगैर किसी तासुब के सुनी जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सईदा वारसी के खिलाफ शिकायत मरिया हुसैन से मुतालिक एक पोस्ट के हवाले से की गई थी। सईदा वारसी ने मरिया हुसैन को अदालत से बरी होने पर एक पोस्ट में मुबारकबाद दी थी।
برطانیہ کے مختلف ریل اسٹیشنز پر سائبر حملہ، اسٹیشنز کے وائی فائی ہیک کر کے یورپ پر دہشت گرد حملے کا پیغام چلا دیا گیا۔ متاثرہ اسٹیشنز میں لندن یوسٹن، مانچسٹر پیکاڈلی اور برمنگھم نیو اسٹریٹ اور گلاسگو سینٹرل شامل ہیں۔ اسٹیشنز پر وائی فائی سے مسافر لاگ ان ہوئے تو اسکرین پر یورپ میں دہشت گرد حملے کی اطلاع ملی۔ متاثرہ اسٹیشنز پر وائی فائی بند کر دیا گیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول، جیو اور کراچی آرٹس کونسل کے اشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھیٹر پلے وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ پیش کیا گیا۔ 35 روز جاری رہنے والے فیسٹیول میں 450 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکھورز اور لائنز کے درمیان ایلیمنیٹر 2 فیصل آباد میں ہونے والی بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ مارکھورز کی ٹیم لیگ ٹیبل پر بہتر پوزیشن کی بنیاد پر فائنل میں پہنچ گئی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو پینتھرز اور مارکھورز کے درمیان جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان۔ نیو یارک میں وزراء کے ایک اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اپنا دفاع کرنے سے لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں بنتا۔ لاہور قلندرز کے COO سمین رانا کا کہنا ہے کہ PSL کا اگلا ایڈیشن IPL سے متصادم ہوگا۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ غیر ملکی پلیئرز لمبے عرصے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں سمین رانا نے کہا کہ قربانیاں دے کر PSL پاکستان لائے ہیں۔ اب اگلے ایڈیشن کا پلے آف مرحلہ بیرون ملک لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے یہ بتایا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس فیصلے کی حمایت کریں گے۔ اداکار اور کامیڈین نسیم وکی کی نظر میں تابش ہاشمی کا مستقبل کیا ہے؟ نسیم وکی کا استاد کون ہے اور نسیم وکی کامیڈی کی دنیا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں نسیم وکی کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ اور مدھر آواز، گیت یادگار، مقبولیت آج بھی برقرار، لتا منگیشکر کو سالگرہ پر مداحوں نے بہت یاد کیا۔